बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात के कॉलेजेस में दाखिले पर पाबंदी का केस। समाअत करने वाले सिंगल बेंच से तालिबात की दाद रसी नहीं हुई। बेंच ने मामला समाअत के लिए लार्जर बेंच को भेज दिया है। जज ने कहा हिजाब के मामले पर आर्जी रिलीफ का मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगी। बाहिजाब तालिबात को कॉलेजेस में दाखिले से रोकने पर अदालत में दरखास्त दायर की गई है। पेशावर हाई कोर्ट में विफाकी वज़रा की जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत केस की समाअत और विफाकी वजीर फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। नादिया सुबूही से मजीद जानते हैं। जी नादिया। तौहीन अदालत केस में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और साबिक मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान आज पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, जहां पर समाअत हुई और जस्टिस नूल अबीन ने उन पर रिमार्क्स दिए, उनसे सवाल किया कि आप हुकूमत में बैठे लोग हैं, अगर ऐसी जबान जज के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो एक आम आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है। जिस पर दोनों फवाद चौधरी और ठीक है नादिया सुबही, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इस वक्त विफाकी वजीर फवाद चौधरी पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कीजिए। सबसे अहम चीज़ क्या है किसी भी रिपोर्टर के लिए, वो ये है कि वो उसके अपने व्यूज़ जो भी हों, अपने ख्यालात उसके जैसे भी हों, वो रिपोर्ट वो करे जो हुआ है या जो उसकी आंख ने देखा है। ये सबसे अहम है रिपोर्टिंग का, और जो उसका सामे है या जो देख रहा है उसका जो ताल्लुक है उसकी बुनियाद इस ट्रस्ट के ऊपर होती है कि जो रिपोर्ट वो की जा रही है वो दुरुस्त है। बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो अब सहाफ़ी हैं वो अपनी जो ज़ाती पसंद नापसंद है वो उनकी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने फेक न्यूज़ ही फैलानी शुरू कर दी है रिपोर्टिंग के नाम पे। मसलन अभी भी आप देखिए कि जो आप इस वक्त जो मामला होता है, अभी आप ले लें जो हमारी इस तरह से बात हम कर रहे थे कि जिस तरह से जो डिक्लाइन है इस वक्त वो क्या है और इस वक्त बड़ा मसला क्या है। पहली बात तो इसमें कोई मुझे शुबा ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे प्रेस बहुत आज़ाद है और बहुत ताकतवर है। बड़े कम और ममालिक जो हैं उनमें आप मिसाल दे सकते हैं इतने फियरलेसली इंडिपेंडेंट प्रेस की, और इसके बावजूद कि ये पेशावर में मैं समझता हूँ कि जो टेररिज्म से जो मसाइल पैदा हुए वो जहाँ बाकी सोसाइटी के लिए मसाइल पैदा हुए वो ज़ाहिर है प्रेस क्लब के लिए भी हुए, सहाफ़ियों के लिए भी हुए। और मुझे सदर साहब बता रहे थे कि शायद दुनिया का वाहिद प्रेस क्लब होगा जिस पर सुसाइड अटैक हुआ। तो जाहिर है कि इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ और कितनी एक जहद मुसलसल है जिससे कि पेशावर का सहाफ़ी और खैबर पख्तूनख्वा का सहाफ़ी, हमारे ट्राइबल एरियाज़ का सहाफ़ी जो है वो गुज़रा है और गुज़र रहा है, और बाकी सोसाइटी ने भी अपने हिस्से की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जो असल पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्री प्रेस के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि जो एक हमारा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें वर्किंग सहाफ़ी को आउट कर दिया गया है एडिटोरियल पॉलिसी से, और ओनर्स ने या मालिकान ने या सेठों ने जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसके ऊपर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ हर्डल है आज़ादी प्रेस में, और इसके ऊपर जो है वो सहाफ़ती तंजीमों को और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको मिल के काम करना चाहिए। अब बदकिस्मती से ये भी मैं आपको बड़े मुझे अफसोस है कि हमारी ज़्यादातर सहाफ़ती तंजीमें भी वही हैं जिन्हों मालिकान ने बनाया हुआ वो अभी हमने जब रेगुलेशन लेके आने की कोशिश की कि जो हमारा, आप देखिए मैंने पहले भी बात की है और सच्ची बात यह है कि मुझ पर फिर वो एक आता भी है, 40% प्रॉफिट्स कमाए हैं सारे मीडिया के इदारों ने, लेकिन आपकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। हमारे कैमरामैनों का तो जो हालात हैं वो पतले हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स को जो है वो तो तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ी है, लिहाजा उसका दबाव जो है वो बना दिया जाता है जी महंगाई हो गई है जी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जब आप 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारे यहाँ जो 100 बड़ी कंपनियाँ हैं उन्होंने 929 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया, तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो कुछ इदारों ने मेहरबानी की, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, लेकिन अब भी एक बड़े जो इदारे हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। और
پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو پروفٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں. 40% پروفٹ اگر آپ کا ایک سال میں بڑھ جائے, آپ کا کام ہے آپ اپنے نیچے ورکرز کو جو ہے اس میں شامل کریں. اور پھر دوسرا امپورٹنٹ شفٹ جو ہمیں لانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈیٹوریل پالیسیز ہیں اداروں کی وہ مالکان سے شفٹ ہو کے وہ ورکنگ جرنلسٹ کے پاس آئیں اور پروفیشنل انداز میں آگے چلیں. مجھے ایک اینکر صاحب مجھے ملے, انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرے مالک جو ہیں ان کا کام پھنسا ہوا ہے ایف بی آر کے پاس, وہ مجھے روز ہی جو ہے اس نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ نہیں آپ ایف بی آر کے اوپر پریس جو ہے وہ پروگرام کرو. اب اس طرح تو نہیں کوئی ذات صافی. پھر ہمارے ہاں ڈیمیجز کا لا کوئی نہیں ہے. ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ لائبل لاز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, جب آپ لائبل لاز لانے کی بات کریں تو وہ نہیں ہوتا. پھر آپ نے میں آپ کو یہ ضرور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے گروپس بن گئے ہیں, آپ دیکھیے 5-7 صحافی ہیں, صحافی پتہ نہیں ان کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن انٹرسٹ گروپس ہیں. وہ ایک ٹویٹ کرے گا کہ جی اگلے جنوری میں جناب. پشاور میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. فیصل وافدہ کو نااہل قرار دے دیا گیا. الیکشن کمیشن نے فیصل وافدہ کو بطور سینیٹر نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم دیا. الیکشن کمیشن نے قرار دیا ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات جمع کرواتے وقت فیصل وافدہ نے غلط حلف نامہ جمع کروایا, غلط بیانی کی, غلط ڈکلیریشن دیا, وہ صادق اور امین نہیں رہے. اسی متعلق مزید بات کریں گے سینئر صحافی اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب سے. انصار صاحب, الیکشن کمیشن کی جانب سے آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے, آپ کیا کہیں گے اس فیصلے پر؟ جی, یہ ظاہر ہے بڑا مچ ویٹڈ فیصلہ تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بارے میں جو نیوز بریک کی تھی وہ نیوز میں ہی اور جنگ رک کی تھی خبر, اور اس میں فخر درانی صاحب کی انویسٹیگیٹو سٹوری تھی. اور یہ 2018 کی سٹوری, مطلب ہے کہ اس سٹوری کو میرا 2 سال ہو چکے ہیں, اور جس وقت انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اس وقت بھی ان کی دوہری شہریت تھی. پھر جب ویریفیکیشن ہوئی اور جو اسکروٹنی کا جب سٹیج آیا اس وقت بھی ان کی شہریت تھی. تو خبر بہت پہلے آئی, لیکن بہت زیادہ کبھی یہ مسئلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا تھا, کبھی یہ کورٹس کے پاس چلا جاتا تھا. سو ڈیلے ہوا, لیکن الٹیمیٹلی ایک بہت فیصلہ آ گیا, اہم فیصلہ تھا. اور اس کے لحاظ سے ظاہر ہے یہ ایک میرا خیال ہے کہ, اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی مشکل بھی فیس کرنی پڑی, اور خاص طور پہ جس قسم کے حالات ہیں پاکستان کی میڈیا کے, اس میں فخر درانی کے لیے بڑی مشکلات تھیں, ایون ہمارے لیے بڑی مشکلات تھیں. اور میں ادروائز ظاہر ہے دیکھیں جس وقت آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ہم نے جرنلزم کرنی ہوتی ہے, تو اس میں پیور آپ کا مقصد خبر ہوتا ہے, اس میں کسی کے ساتھ دشمنی کا مقصد نہیں ہوتا, کسی کے ساتھ دوستی کا مقصد نہیں ہوتا. آپ کے سامنے کوئی فیکٹس آتے ہیں اور آپ ایمانداری کے ساتھ وہ فیکٹس, مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ کر دیے جائیں. لیکن جو حالات اس قسم کے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل صاحب جو ہیں, یہ مجھے اس کے بعد فیل ہوا جب سے ان کے بارے میں انویسٹیگیٹو سٹوری, بلکہ جب کام بھی کیا جا رہا تھا, تو یہ جتنے ہی از ویری انفلوئنشیل, بہت زیادہ انفلوئنشیل شخص ہیں یہ, اور ہمارے پہ ظاہر ہے بہت قسم کا اور ایسا پریشر آیا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور انڈیویجول وزیر یا کوئی ایم این اے اتنا جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہو گیا فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے. اب ظاہر ہے مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا. اب قانون کا رستہ ہے, جس طرح سے قانون فیصلہ کرتا ہے, اور اس میں ہماری طرف سے یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک جرنلسٹ جو ہم چونکہ جرنلزم کرتے ہیں, ہم نے خبر دی, اور الحمدللہ اس لحاظ سے خوشی اس بات کی ہے کہ جو خبر دی وہ بالکل سچی ثابت ہوئی. بہت شکریہ انصار عباسی صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. آپ کو بتائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے لفظ صحافی کی تشریح اور صحافیوں پر ضابطۂ فوجداری دیگر قوانین کے اطلاق کے معاملے پر پروٹیکشن آف جرنلسٹس اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی ہو گئی. وزارت اطلاعات اور وزارت انسانی حقوق کو نوٹس 1 ماہ میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ایف کیو جے کے ناصر زیدی کی درخواست پر سماعت کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں ایکٹ کی سیکشن 6 کی سب کلاز 3 آئین میں دیے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وزارت انسانی حقوق مطمئن کرے گی ایکٹ کی متعلقہ شق آئین کے آرٹیکل 19(19)A سے متصادم نہیں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ فریڈم آف رائٹ ٹو انفارمیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن صرف میڈیا کا مسئلہ نہیں. جب تک تنقید نہیں ہوگی احتساب نہیں ہو سکتا.
چیف جسٹس نے کہا کہ جرنلسٹ کی تعریف میں فوٹوگرافر، کیمرامین، پروڈیوسرز اور ایڈیٹرز بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کے نمائندے نے کہا کہ درخواست گزار کے خدشات دیکھ کر اس کا حل نکالیں گے، ضرورت پڑی تو پارلیمنٹ میں ترمیم تجویز کی جائے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار اور اٹارنی جنرل کے ساتھ آرٹیکل 19(19)(a) کے تناظر میں اسے دیکھیں۔ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کی طرف سے سینئر وکلاء آفتاب عالم، عمر اعجاز گیلانی، طارق عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق صدر PFUJ افضل بٹ اور دیگر صحافی رہنما عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس بارے میں قانون مکمل واضح ہے کہ کون صحافی ہے۔ کیمرامین اور فوٹوگرافر کا کام رپورٹر سے بھی اہم ہے۔ ایک تصویر اور ویڈیو سے زیادہ مؤثر کوئی تقریر نہیں ہو سکتی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC ڈاکٹر شائستہ سہیل کو چیئرمین کے اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنگ اخبار کے سینئر رپورٹر سید محمد عسکری کے مطابق HEC سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر شائستہ سہیل ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC کو نئے چیئرپرسن HEC کی تقرری تک کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر شائستہ سہیل چیئرپرسن HEC کے سونپے گئے اختیارات کا استعمال کریں گی تاکہ شفافیت، مشاورتی عمل کے فروغ کو یقینی بنایا جا سکے۔ HEC کے ارکان نے کل چیئرمین ڈاکٹر طارق بنوری پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے ثوابدیدی اختیارات ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو دے دیے تھے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر محمود اشرفی نے بھارت میں نہتی لڑکی سے ناروا سلوک کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم اور بربریت تسلسل سے جاری ہے۔ 11 فروری کو بھارتی بربریت کے خلاف یوم یکجہتی دختران ہند منایا جائے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ ہندوستان کے اندر گھنونا کھیل کھیلا گیا۔ ریاست کرناٹک میں حجاب کی بے حرمتی کی گئی۔ حجاب اسلامی شعائر ہے، اس کی عزت اور تکریم ہم سب پر لازم ہے۔ 11 فروری کو بھارتی بربریت کے خلاف یوم یکجہتی دختران ہند منایا جائے گا۔ اس بیٹی نے اللہ اکبر کی آواز بلند کر کے واضح کیا ظلم سے حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ ہندوستانی دہشت گردوں نے ان کے آگے نہتی لڑکی کے جوش اور ولولے کو وہ سلام پیش کرتے ہیں۔